بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، بہت افسوس کے ساتھ، خاص کر یہاں جلسے کے مجمع کو دیکھا، ایک بات کی مجھے خوشی ہوئی کہ اتنی کثیر تعداد میں مجمع، دوسرے بات کا افسوس یہ ہوا ان تمام مجمع میں 80 سے 90% لوگوں کے چہرے پر داڑیاں نہیں ہیں۔ کہاں گئی آپ کی داڑیاں؟ کہاں گئی یہ داڑیاں آپ کے؟ میں سوال کرتا ہوں آپ سے، کیوں بھائی آپ کو اس داڑھی سے نفرت ہے کیا؟ جانتے ہو یہ کون سی داڑھی ہے؟ یہ جنت میں لے جانے والا چہرہ ہے، میرے اللہ کا محبوب چہرہ ہے، میرے اللہ کا پسندیدہ چہرہ ہے۔ سارے انبیاء 1,24,000 جتنے انبیاء تھے، جو انبیاء آ کر گئے، وہ سارے کے سارے انبیاء داڑھی رکھنے والے تھے۔ میں اس اسٹیج پر کھڑے ہو کر چیلنج کر کے کرتا ہوں، آپ لوگوں سے کہتا ہوں، سارے انبیاء میں ایک نبی کا نام تم نہیں بتا سکتے جو تمہاری طرح داڑیاں منڈاتے تھے، تم ایک نبی کا نام نہیں بتا سکتے۔ اچھا صحابہ کی لیسٹ سنو، 1,00,000 سے زائد صحابہ اکرام، سارے داڑیاں رکھنے والے، جنتی، جنت میں جانے والے۔ میرے بھائیوں، ایک صحابی کا نام میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، آپ نہیں بتا سکتے جو آپ کی طرح مکمل داڑھی منڈاتے تھے، نہیں بتا سکتے۔ کیوں بھئی آپ کو داڑیاں منڈانے سے محبت ہے؟ آپ سمجھتے ہوں گے میں داڑھی منڈاؤں گا تو خوبصورت لگوں گا، نہیں، یہ دنیا والوں کی نگاہ میں خوبصورت چہرہ ہو سکتا ہے، لیکن میرے اللہ کی نگاہ میں یہ داڑھی والا چہرہ سب سے خوبصورت چہرہ ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ اپنے بندے یوسف کی تعریف کرتا ہے، دیکھو میرے یوسف کو، جب وہ ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں نگاہیں نیچے رکھ کر گیا، میرے یوسف کو دیکھنے والی مصر کی کنیزائیں اپنے پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ جانتے ہو یوسف علیہ السلام کیسے حسین تھے؟ اللہ کے نبی صحیح مسلم شریف معراج کے بعد میں جب تیسرے آسمان پر اللہ کے نبی کی ملاقات عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، خود ہمارے نبی کہتے ہیں اللہ نے آدھی دنیا کی خوبصورتی یوسف علیہ السلام کو دیا تھا۔ وہ کیسے خوبصورت تھے؟ وہ داڑھی رکھ کر خوبصورت تھے، داڑھی منڈا کر خوبصورت نہیں تھے۔ میرے بھائیوں، نیما کلا کے میرے بھائیوں، آپ کبھی کبھار نماز پڑھ لے کر یہ سمجھتے ہوں گے ہم جنت میں جائیں گے، نہیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ سمجھتے ہوں گے داڑھی منڈا کر ہم حرام کا کھا کر جنت میں چلے جائیں گے، ہرگز نہیں۔ آپ جب تک انبیاء کا یہ چہرہ، صحابہ کا چہرہ نہیں بناؤ گے، اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی آپ ہم کو کیسے پہچانو گے؟ آپ ہم کو قیامت کے دن کیسے پہچانو گے؟ اے اللہ کے نبی آپ نے ہم کو دیکھا، ہم نے آپ کو دیکھا، لیکن اس امت کو کیسے پہچانو گے جو قیامت کے قریب جاگے گی؟ آپ نے ان کو نہیں دیکھا، انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ نبی نے کیا فرمایا؟ ابو بکر کے باپ ابو قحافہ کی داڑھی پکڑ کر نبی نے کہا، اے ابو قحافہ یہ تیری داڑھی قیامت کے دن نور بن کر چمکے گی، نور بن کر میری امت کے یہ نشانی ہوگی، ان کی داڑیاں چمکے گی، ان کے 5 وقت نماز پڑھنے والے جو وضو کریں گے ان کے اعضائے وضو نور کی طرح چمکنے لگیں گے۔ نماز کی پابندی، چہرے پر داڑھی، قیامت کے دن نور بن کر چمکے گی، امت محمدیہ ہونے کی علامت ہوگی۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں، آپ میں سے جنت میں جانے کی خواہش کون کون رکھتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر مجھے بتائیں، کون کون جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ کے فرشتے گواہ ہیں، یہاں اللہ کے رحمت کے فرشتے گواہ ہیں۔ میں سب سے سوال کر رہا ہوں، کون کون جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے ذرا۔ کیوں بھئی آپ کو جنت میں نہیں جانا ہے کیا؟ ہاتھ اٹھاؤ، اوپر اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ، کیوں بھئی آپ کو نہیں جانا ہے کیا؟ اٹھاؤ جی اوپر، پیچھے والے اٹھاؤ، میں دیکھوں نہ دیکھوں اللہ کے رحمت کے فرشتے دیکھ رہے ہیں، اٹھاؤ اوپر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب نیچے کرو۔ اب سنو، جنت میں جانے کے لیے صرف ہاتھ کا اٹھانا کافی نہیں ہے۔ اللہ یہ نہیں کہے گا کون کون جنت میں جانا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ، سب لوگ ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ ہم جانا چاہتے ہیں، چلو آؤ داخل ہو جاؤ۔ اللہ نہیں بلائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے اعمال صالحہ کرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر 5 وقتہ نماز پڑھنا پڑتا ہے، داڑیاں رکھنا پڑتا ہے۔ کہو آج کے بعد اللہ کی رضا کی خاطر داڑھی رکھو گے؟
इंशाअल्लाह कहो जी, जोर से कहो इंशाअल्लाह, जोर से कहो इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप तमाम को जब मैं दोबारा झारखंड आऊंगा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये मजमा मुझे दाढ़ियों से भरा हुआ नजर आएगा इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अगर आपने दाढ़ियां रख ली, आपने नमाज की पाबंदी कर ली, हमारा ये स्टेज सजाना, हमारा ये जलसा करना अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब बन जाएगा। अल्लाह आपको नेक हिदायत नसीब फरमाए।